اب آتے ہیں اس بات پہ کہ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خنثی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خنثی ہجڑا کہہ سکتے ہیں، جس میں نر اور مادہ دونوں کے علامات موجود ہوں، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو جانور اتنا کمزور ہو چکا ہو، جو ذبح کرنے کی جگہ تک خود نہ جا سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جو جانور لنگڑا ہو اور صرف 3 پاؤں پر چلتا ہو اور چلتے ہوئے وہ چوتھے پاؤں کو زمین پر رکھتا تو ہو لیکن اس پر زور نہ ڈال سکتا اور ٹیک نہ لگاتا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر لگڑا کر چلتا ہے لیکن چلتے میں وہ چوتھے پاؤں پہ زور بھی لگاتا ہے، یعنی اس کو ٹیک اس پہ لگاتا ہے، تب اس کی قربانی جائز ہے۔ اچھا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پیٹ میں جانور کے پیٹ میں بچے ہیں۔ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر بچہ پیدا ہونے کی مدت بہت قریب ہو تو اس کا ذبح کرنا مکروہ ہے۔ جس جانور کا بچے پیدا ہونے کی عمر قریب ہو تو اس جانور کا ذبح کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر ذبح کر لیا تو قربانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہیں اس کی قربانی درست نہیں، لیکن اگر آدھے سے زائد دانت موجود ہوں تو جائز ہے۔ جس جانور کے کان پیدائشی نہیں ہیں اس جانور کی قربانی درست نہیں، لیکن کان تو ہیں مگر بہت چھوٹے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے۔ سینگ اگر پیدائشی نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی، کان اگر پیدائشی نہیں ہے تو قربانی اس کی جائز نہیں۔ اگر بھیڑ، بکری یا دمبی کے ایک تھن سے دودھ نہ آتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، چونکہ ان کی 2 تھنیں ہوتی ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبی ہے، تو دونوں میں سے ایک تھن سے دودھ نہ آتا ہو، بند ہو، بیماری کی وجہ سے یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بھینس، گائے اور اونٹنی کے 2 تھنوں سے اگر دودھ نہ آتا ہو تب قربانی جائز نہیں، کیونکہ 4 تھن ہوتے ہیں، اگر چاروں میں سے ایک تھن سے دودھ نہ آتا ہو تو قربانی جائز ہے۔